إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر 28 پارہ جو ہے سورہ مجادلہ سے شروع ہو رہا ہے، اور سورہ مجادلہ جو ہے اس کا مقام نزول مدینہ المنورہ ہے، اور اس کے رکوع 3 ہیں اور 22 آیتیں ہیں۔ مجادلہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بحث اور تکرار کرنے والی عورت کو عربی زبان میں مجادلہ کہتے ہیں۔ تو اس صورت کی پہلی آیت میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زہار کے مسئلے میں ہونے والی بحث کا ذکر ہے۔ تو اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مجادلہ رکھا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں زہار اور اس کے کفارے سے متعلق اور چند دیگر چیزوں کے بارے میں شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کی جو ابتدا ہے اس میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ کی زہار کے مسئلے میں ہونے والی بحث اور زہار سے متعلق چند احکام بیان کیے گئے ہیں، مجلس کے چند آداب بیان کیے گئے ہیں، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اس میں علماء دین کی تعریف کی گئی ہے اور ان کے مرتبہ اور مقام کو واضح کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ان منافقین کی سرزنش کی گئی ہے جو یہودیوں سے محبت کرتے ہیں، مسلمانوں کے راز ان تک پہنچاتے تھے، جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتے تھے اور ان کے احکامات کی مخالفت کرتے تھے۔ اور اس سورہ کے آخر میں بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان کافروں سے محبت نہ رکھیں، اگرچہ وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی اور خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اور اللہ آپ دونوں کے باہمی سوال و جواب سن رہا تھا۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدناہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں، یعنی یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو، تو یہ کہنے سے وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، اور بے شک وہ لوگ بری اور جھوٹی بات کہتے ہیں، بے شک اللہ ضرور درگزر فرمانے والا، بڑے بخشنے والا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں پھر جو کہا ہے اس سے پلٹنا چاہیں تو ایک گردن غلام یا باندی کا آزاد کرنا لازم ہے، قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کریں۔ تمہیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ میری پیاری بہنوں، پہلے ہم ان آیات کی جو 3 آیتیں آپ سامنے تلاوت کی ہیں اس پر غور و فکر کر لیتے ہیں۔ فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بے شک اللہ تعالی یعنی کہ اس کی بات سن رہا تھا، اس عورت کی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی۔ اب شوہر کے معاملے میں بحث تھی۔ یہ جو شان نزول ہے، حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے کسی بات پر اپنی زوجہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ سے کہا کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہو۔ تو یہ کہنے کے بعد حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ کو ندامت ہوئی۔ یہ کلمہ زمانہ جاہلیت میں طلاق شمار کیا جاتا تھا، تو اس لیے حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میرے خیال میں تم مجھ پر حرام ہو گئی ہو۔
اس پر حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعات ذکر کیے اور عرض کیا میرا مال ختم ہو چکا ہے، ماں باپ وفات پا گئے ہیں، عمر زیادہ ہو گئی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر انہیں ان کے باپ کے پاس چھوڑوں گی تو وہ بچے ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر آپ کے ساتھ اپنے ساتھ رکھوں گی تو بھوکے مر جائیں گے، اب ایسی کیا صورت ہے کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے بارے میں میرے پاس کوئی حکم نہیں، یعنی ابھی تک جو ہے یہ تھا کہ زہار کے متعلق کوئی جدید حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ پرانا دستور یہی تھا کہ زہار سے عورت حرام ہو جاتی ہے، یعنی کہ مرد کوئی ایسے لقب کہہ دے کہ تم آج کے بعد میرے اوپر تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ پشت کی طرح ہے، تو اس طرح کے الفاظ کہنے سے طلاق ہو جاتی تھی اس دور میں۔ تو حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عرض کی یا رسول اللہ، حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ نے طلاق کا لفظ نہیں کہا، وہ میرے بچوں کے باپ ہیں اور مجھے بہت ہی پیارے ہیں۔ اسی طرح وہ بار بار عرض کرتی رہی اور جب اپنی خواہش کے مطابق جواب نہ پایا تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگی یا اللہ میں تجھ سے اپنی محتاجگی، بے کسی اور پریشان حالی کی شکایت کرتی ہوں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے حق میں ایسا حکم نازل فرما جس سے میری مصیبت دور ہو جائے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ خاموش ہو جا اور دیکھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر وحی کا آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ جب وحی پوری ہوگی تو ارشاد فرمایا اپنے شوہر کو بلاؤ، تو حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ ان آیتوں کا خلاصہ یہ تھا کہ اے پیارے حبیب، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے حال، فاقے اور تنہائی کے شدید ہونے کی شکایت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کے آپس میں ہونے والی گفتگو سن رہا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ مناجات کرے اور اس کی بارگاہ میں گریہ زاری کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مناجات کو سننے والا اور شکایت کنندہ کو دیکھنے والا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ایک بات یہاں پہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت خولا بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث اور تکرار کرنا مخالفت یا مقابلے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ کرم طلب کرنے کے لیے تھا اور اس سے اپنے دکھ درد کا اظہار مقصود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چونکہ آپ کی بانتی اور غلام ہے تو اس لیے کرم طلب کرنے کے لیے آپ سے عرض اور معروض کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر شکایت کرنی بری نہیں بلکہ بے صبری والی شکایت کرنا برا ہوتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ بات تھی جس کی وجہ سے بھی یہ ساری آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 2 کا جو تھا اس میں ہے کہ اللہ زینہ یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں جو وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی جیسی کہہ بیٹھتے ہیں، اس آیت میں زہار کی مذمت کی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں اور انہیں اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں، تو یہ کہنے سے وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی بلکہ ان کی مائیں تو وہی جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ بے شک زہار کرنے والی بیویوں کو ماں کا کہہ کر پکارنا پسندیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہنے والی ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو بیوی کو کسی طرح ماں کے ساتھ تشبیہ دینا ٹھیک نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ انہیں ضرور معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اب میری پیاری بہنوں، اس آیت میں زہار کرنے والوں کا ذکر ہے، تو اس مناسبت سے زہار کی جو تعریف ہے، جو 4 شرعی احکام اس پہ آتے ہیں، تو اس کو ملاحظہ کریں کہ زہار کا یہ معنی ہے کہ اپنی زوجہ یا اس کے کسی جز یعنی کہ شائع یا ایسے جز کو جو کل سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایسی اور سے تشبیہ دینا جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، یا اس کے ایسے عضو سے تشبیہ دینا کہ جس کی طرف دیکھنا حرام ہو۔ مثلا بیوی سے کہا تم مجھ پر میری ماں کی مثل ہو، یا یوں کہا کہ تیرا سر یا تیری گردن یا تیرا نصف میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کہنا غلط ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو جس عورت سے تشبیہ دی اگر اس کی حرمت عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تو زہار نہیں ہوگا۔ مثلا جس سے تشبیہ دی وہ زوجہ کی بہن ہے جن کے سالی ہے، یا جس کو 3 طلاقیں دی ہیں، یا مجوسی ہے یا بت پرست ہے، یا کہ مسلمان یا کتابیہ ہو سکتی ہے، تو ان کی حرمت دائمی نہیں ہوتی، یہ ظاہر نہیں ہے۔ تو محارم سے مراد عام نسبی ہوں یا رضائی یا سسرالی رشتہ دار، لہٰذا ماں، بہن، پھپھی، لڑکی، رضائی ماں اور بہن وغیرہ ان زوجہ کی ماں اور لڑکی، جبکہ زوجہ خولا یعنی کہ اس سے حق زوجیت ادا کیا ہو اور مدخولہ نہ ہو تو اس کی لڑکی سے تشبیہ دینے میں اظہار نہیں کہ وہ محارم میں نہیں ہے۔ یوں ہی جس عورت سے ان کے باپ یا بیٹے نے معاذ اللہ زنا کیا ہے اس سے تشبیہ دی، یا جس عورت سے اس نے زنا کیا اس کی ماں یا لڑکی سے تشبیہ دی، تو یہ بھی زہار نہیں ہے۔ عورت مرد سے زہار کے الفاظ کہے تو زہار نہیں بلکہ یہ الفاظ لغو ہیں، بیہودہ باتیں ہیں۔ زہار کا حکم یہ ہے کہ جب تک وہ کفارہ نہ دے اس وقت تک اس عورت سے جماع کرنا یا شہوت کے ساتھ اس کا بوسہ لینا، اس کو چھونا یا اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنا حرام ہے،
اور بغیر شہوت چھونے یا بوسہ لینے میں حرج نہیں، مگر لب کا بوسہ بغیر شہوت بھی جائز نہیں۔ کفارہ سے مطلب پہلے جماع کر لیا تو توبہ کرے اور اس کے لیے کوئی دوسرا کفارہ واجب نہ ہوا، مگر خبردار پھر ایسا نہ کرے، اور عورت کو بھی جائز نہیں کہ وہ شوہر کو قربت کرنے دے۔ اب یہاں پر جو ہے مزید مسائل انشاءاللہ اس سے متعلق جو مسائل ہیں وہ تفسیر میں ہم بیان کریں گے۔ تیسری آیت میں دیکھیے فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہیں۔ اب اس سے پہلی آیت ہے اس میں سے زہار کی مذمت بیان کی گئی، اور اب یہاں سے زہار کا شرعی بیان کیا جا رہا ہے حکم کہ ایسی اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اس زہار کو توڑ دینا اور اس کی وجہ سے ہونے والی حرمت کو ختم کر دینا چاہیے، تو ان پر زہار کا کفارہ ادا کرنا لازم ہے۔ لہٰذا ان پر ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرے۔ یہ وہ حکم ہے جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تاکہ تم دوبارہ زہار نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، وہ تمہیں ان کی جزا دے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شریعت کی جو حدود مقرر کی ہیں ان کی حفاظت کرو اور کسی حد کو نہ توڑو۔ اب یہاں پر زہار کرنے والا جماع کا ارادہ کرے تو کفارہ واجب ہے، اور اگر یہ چاہے کہ وطی نہ کرے تو اور عورت اس پر حرام ہی رہے گی تو کفارہ واجب نہیں، اور اگر ارادہ جماع تھا مگر زوجہ مر گئی تو واجب رہا، پھر بھی زہار کرنا تھا۔ جب غلام پر قدرت ہے اگرچہ وہ خدمت کا غلام ہو تو کفارہ آزاد کرنے ہی سے ہوگا، اور اگر غلام کی استطاعت نہ ہو تو خواہ ملتا نہیں یا اس کے پاس دام نہیں تو کفارے پہ در پہ یعنی مثلاً 2 مہینے کے روزے رکھے، اور اگر اس کے پاس خدمت کا غلام ہے یا مدون یعنی مقروض ہے اور دین یعنی قرض ادا کرنے کے لیے غلام کے سوا کچھ نہیں، تو صورتوں میں بھی روزے وغیرہ سے کفارہ ادا نہیں کر سکتا، بلکہ آزاد جو ہے غلام ہی آزاد کرنا ہوگا۔ تو لہٰذا اس کی بھی تفصیل معلومات جو ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ جو ہے تفسیر میں بیان کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 4 ہے، فرمایا آیت نمبر 4 میں کہ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ تو ہو گیا، اور چوتھی دیکھیے فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم۔ پھر جسے غلام یا باندی میسر نہ ہو تو 2 ماہ متواتر روزے رکھے، لازم قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کریں۔ پھر جو شخص اس کے بھی طاقت نہ رکھے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ لازم ہے یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت بہت کلیئر ہے، آگے دیکھیے، آگے آئیے آیت نمبر 5 پہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول سے عداوت رکھتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے جا چکے ہیں، اور بے شک ہم نے واضح آیتیں نازل فرما دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ جس دن اللہ ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا پھر انہیں ان کے اعمال سے آگاہ فرمائے گا۔ اللہ نے ان کے ہر عمل کو شمار کر رکھا ہے، حالانکہ وہ اسے بھول بھی چکے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر مطلع اور آگاہ ہے۔ یہاں پر ایک رکوع سورہ مجادلہ کا مکمل ہو رہا ہے، 6 آیتیں مکمل ہوئی ہیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 7 کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے انسان کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے؟ کہیں بھی 3 آدمیوں کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ اللہ اپنے محیط علم و آگہی کے ساتھ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی 5 آدمیوں کی سرگوشی ہوتی ہے مگر وہ اپنے علم محیط کے ساتھ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم لوگوں کی اور نہ زیادہ کی، مگر وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں۔ پھر وہ قیامت کے دن انہیں ان کاموں سے خبردار کر دے گا جو وہ کرتے رہے تھے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جہاں 2 ہیں وہاں تیسرا اللہ، جہاں 3 ہیں وہاں چوتھا اللہ کی ذات، جہاں 4 ہیں وہاں 5ویں اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اس لیے گفتگو کرتے وقت اپنے تمام معاملات، لین دین، کوئی بھی بات کہنے کرنے سے پہلے اپنے قول اور فعل پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ پاک یعنی کہ اپنے علم سے ہر چیز کو جاننے والا ہے۔
ارشاد ہوتا ہے الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه يتناجون بالاثم والعدوان ومعصية الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جہنم يصلونها فبئس المصير۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیوں سے منع کیا گیا تھا، پھر وہ لوگ وہی کام کرنے لگے جس سے روکے گئے تھے، اور وہ گناہ اور سرکشی اور نافرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو ان کے نازیبا کلمات کے ساتھ سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں فرمایا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اگر یہ رسول سچے ہیں تو اللہ ہمیں ان باتوں پر عذاب کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں، انہیں دوزخ کا عذاب ہی کافی ہے، وہ اسی میں داخل ہوں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہاں سب لوگ جمع ہوں وہاں سرگوشیاں کرنا، آپس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی ایک کے ساتھ بات کرنا، کان میں آ کر کہنا، یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ آنکھوں سے اشارے کرنا، ہاتھ سے اشارے کرنا یا سرگوشی کرنا، یہ اللہ پاک کو پسند بالکل بھی نہیں ہے، لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور ظلم و سرکشی اور نافرمانی رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی نہ کیا کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کی بات ایک دوسرے کے کان میں کہہ لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب جمع کیے گئے ہو۔ یعنی کہ کوئی غلط کام، غلط بات ہو رہی ہے تو اس پہ ایک دوسرے پہ سرگوشی کر سکتے ہیں، لیکن کسی کے خلاف باتیں کرنا یا ایسی کوئی چیزیں وہ غلط ہوتی ہیں۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضاررہم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ منفی اور تخریبی سرگوشی محض شیطان ہی کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو پریشان کرے، حالانکہ وہ شیطان ان مومنوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادہ ہو جایا کرو، اللہ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا، اور جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو تم کھڑے ہو جایا کرو، اللہ ان لوگوں کی درجات بلند فرما دے گا جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم سے نوازا گیا ہے، اور اللہ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو خوب آگاہ ہے۔ مجلس میں آنے والوں کے لیے جگہ خالی کرنا، جگہ بنانا، صف بندی کا خیال رکھنا، یہ سارا جو ہے وہ اچھے اعمال میں سے ہے، تو لہٰذا کیا کرے، مجلس میں کشادگی کرنی چاہیے، ایک پھیل کے نہیں بیٹھا چاہیے کہ بس پھیل کے بیٹھے ہوئے چوڑے کھلے ہو کے بیٹھ گئے ہیں اور دوسرے کا خیال ہی نہیں ہے، دوسرے لوگ آنے والے تنگ ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، جگہ کی قلت ہو رہی ہے، تو لہٰذا دلوں میں اور جگہ میں کشادگی پیدا کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی راز کی بات تنہائی میں عرض کرنا چاہو تو اپنی رازدارانہ بات کہنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کر لیا کرو۔ سبحان اللہ، یہ عمل تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ پھر اگر خیرات کے لیے کچھ نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات واذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون۔ کیا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تنہائی اور رازداری کے ساتھ بات کرنے سے قبل صدقات و خیرات دینے سے تم گھبرا گئے؟ پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ نے تم سے باز پرس اٹھا لی، یعنی یہ پابندی اٹھا دی، تو اب نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے رہو، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب آگاہ ہے۔ یہاں 2 رکوع مکمل ہوتے ہیں۔ 14ویں آیت ہے سورہ مجادلہ، پارہ نمبر 28۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسی جماعت کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں جن پر اللہ نے غضب فرمایا، نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں، اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار فرما رکھا ہے، بے شک وہ برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔
یعنی کہ کفار اور مشرکین سے دوستیاں اللہ پاک کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور یہ بہت برا کام ہے جو اللہ پاک سخت ناپسند فرماتا ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنتاں فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، سو وہ دوسروں کو راہ خدا سے روکتے ہیں، پس ان کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ لا تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اللہ کے عذاب سے ہرگز نہ ہی ان کے مال انہیں بچا سکیں گے اور نہ ان کی اولاد ہی انہیں بچا سکے گی، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ہم الکاذبون، جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا تو اس کے حضور بھی قسمیں کھا جائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی اچھی شے یعنی روش پر ہیں، آگاہ رہو کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان ہم الخاسرون۔ آیت 19 ہے، ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے سو اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے، یہی لوگ شیطان کا لشکر ہیں، جان لو کہ بے شک شیطانی گروہ کے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز، آیت نمبر 21 ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یقیناً میں اور میرے رسول ضرور غالب ہو کر رہیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ بڑی قوت والا، بڑے غلبے والا ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ آپ ان لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کبھی اس شخص سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے، خواہ وہ ان کے باپ اور دادا ہوں یا بیٹے اور پوتے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس اللہ نے ایمان ثبت فرما دیا ہے اور انہیں اپنی روح یعنی فیض خاص سے تقویت بخشی ہے، اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی لوگ اللہ والوں کی جماعت ہے۔ یاد رکھو بے شک اللہ والوں کی جماعت ہی مراد پانے والی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ جو سورہ مجادلہ یہاں پر مکمل ہوئی ہے، اس کا جو لب لباب ہے، ان دو جو میں نے آخری آیات پڑھی ہیں، تو ان آیات سے معلوم ہوا ہے کہ بد دینوں بد مذہبوں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے والوں سے قلبی محبت، دوستی، میل جول جائز نہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کافروں سے دوستی کرنا مسلمانوں کی شان اور اس کے ایمان کے تقاضوں کے برخلاف ہے۔ اس آیت کریمہ میں صاف فرما دیا کہ جو اللہ یا رسول کی جناب میں گستاخی کرے، مسلمان اسی سے دوستی نہ کرے گا، جس کا صریح مفاد ہوا جو اس سے دوستی کرے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ پھر اس حکم کا قطعاً عام ہونا بالتصریح ارشاد فرمایا کہ باپ، بیٹے، بھائی، عزیز سب کو گنایا، یعنی کوئی کیسا ہی تمہارے ذام میں معظم یا کیسا ہی تمہیں بالطبع محبوب ہو، ایمان ہے تو گستاخی کے بعد اس سے محبت نہیں رکھ سکتے، تو اس کی وقت نہیں مان سکتے، ورنہ مسلمان نہیں رہو گے۔ فرمایا مولا سبحانہ و تعالی کتنا فرمانا ہی مسلمان کے لیے بس تھا، مگر دیکھو تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے، اپنی عظیم نعمتوں کا لالچ دلاتا ہے کہ اگر اللہ اور رسول کی عظمت کے آگے تم نے کسی کا پاس نہ کیا، کسی سے علاقہ نہ رکھا تو تمہیں کیا فائدے حاصل ہوں گے؟ فرمایا اللہ تمہارے دلوں میں ایمان نقش کر دے گا، جس میں انشاءاللہ تعالی حسن خاتمہ کی بشارت یعنی کہ بشارت جلیلہ ہے کہ اللہ کا لکھا نہیں مٹتا۔ اللہ تعالی روح القدس سے تمہاری مدد فرمائے گا، تمہیں ہمیشگی کی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔
تم خدا کے گروہ کہلاؤ گے، خدا والے ہو جاؤ گے، منہ مانگی مرادیں پاؤ گے، بلکہ امیدوں خیال و گمان سے کروڑوں درجے افزوں ہو جاؤ گے۔ سب سے زیادہ یہ کہ اللہ تم سے راضی ہوگا، کہ یہ فرماتا ہے کہ میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ بندے کے لیے اس سے زائد اور کیا نعمت ہوتی ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو، مگر انتہائی بندہ نوازی یہ کہ فرمایا اللہ ان سے راضی اور اللہ سے وہ راضی۔ تو مسلمانوں، خدا لگتی کہنا اگر آدمی کروڑ جانے رکھتا ہو اور وہ سب کی سب ان عظیم دولتوں پر نثار کر دے تو واللہ کہ مفت پائیں، پھر زید و عمر سے علاقہ تعظیم و محبت یک لخت قطع کر دینا کتنی بڑی بات ہے، جس پر اللہ تعالیٰ ان بے بہا نعمتوں کا وعدہ فرما رہا ہے، اور اس کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس آیت میں مخلص ایمان والوں کا ایک وصف یہ بیان ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے دوستی نہیں کرتے، اگرچہ وہ ان کے کیسے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرح نے جنگ احد میں اپنے باپ جراح کو قتل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جنگ بدر کے دن اپنے بیٹے عبد الرحمن کو لڑائی کے لیے طلب کیا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس جنگ کی اجازت نہ دی۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماموں عاص بن حشام بن مغیرہ کو جنگ بدر کے دن قتل کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حضرت حمزہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ربیعہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ کو ولید بن عتبہ کو بدر میں قتل کیا، جو ان کے رشتہ دار تھے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس آیا مبارکہ سے ہمیں درس عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جو اپنی دنیاوی مفادات کی خاطر یعنی کہ یہ کفار کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کے کلچر کو اڈوپٹ کیے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں بڑے وہ خوشحال ہیں، تو یہ ساری چیزیں جس سے ہمارے مسلمان جا رہے ہیں، قرآن پاک میں بارہا بار اس چیز کا ذکر آیا ہے کہ ان کو دوست نہ بناؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو یعنی بنو نصیر کو پہلے جلاد وطنی میں گھروں سے جمع کر کے مدینہ سے شام کی طرف نکال دیا۔ تمہیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور انہیں یہ گمان تھا کہ ان کے مضبوط قلعے انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے۔ پھر اللہ کے عذاب نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے وہ گمان بھی نہ کر سکتے تھے، اور اس اللہ نے ان کے دلوں میں رعب و دبدبا ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں ویران کر رہے تھے۔ بس اے دیدہ و بینا والو، اس سے عبرت حاصل کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحشر، اس کا جو مقام نزول ہے یہ بھی مدینہ المنورہ ہے، اور اس سورہ میں 3 رکوع اور 24 آیتیں ہیں۔ حشر کا معنی ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا، اور اس سورت کی دوسری آیت میں بنو نذیر کے یہودیوں کے پہلے حشر یعنی انہیں اکٹھا کر کے مدینے سے نکال دیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے، تو اسی مناسبت سے اسے سورہ حشر کہتے ہیں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہا اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت کی، تو اللہ تعالی 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی دن انتقال کر جائے تو شہید کی موت مرے گا، اور جو شخص شام کے وقت سے پڑھے تو اس کا بھی یہی مرتبہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بنو نصیر
کہ یہودیوں کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کرنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو چند شرعی احکام بتائے گئے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ انسان، حیوان، نباتات، جمادات، الغرض کائنات کی ہر چیز ہر نقص و عیب سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کی قدرت و وحدانیت کی گواہی دیتی ہے اور اس کی عظمت کا اقرار کرتی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بنو نذیر کے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدے کے خلاف ورزی کی اور آپ کو شہید کرنے کی سازش کی، تو اس کے نتیجے میں انہیں مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ فیع کے مال کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ انہیں عطا فرمائیں وہ لے لیں اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار اور ان کے بعد آنے والی مسلمانوں کی عظمت و شان بیان فرمائی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں منافقوں کی باطنی خباثت ذکر کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کس طرح انہوں نے یہودیوں سے ان کی مدد کرنے کا خفیہ وعدہ کیے اور کس طرح یہ اپنے وعدوں سے منہ پھیر گئے، اور ان منافقوں کو شیطان سے تشبیہ دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جس نے شیطان کی باتوں میں آ کر کفر کیا تو وہ اور شیطان دونوں جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ مسلمانوں کو تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے، آخرت کی تیاری کرنے اور سابقہ امتوں کے احوال سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں اور جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی آخر میں قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی ہے اور اسے نازل کرنے والے رب تعالیٰ کی عظیم جلیل اوصاف اور اس کی اسماء الحسنی بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ یعنی کہ سایہ مرکز سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہر چیز زبان قول یا حال سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے جسے ہم نہیں سمجھتے، مگر ان کی تسبیح کی تاثیر جداگانہ ہے، جیسا کہ سبزے کی تسبیح سے عذاب قبر دور ہوتا ہے۔ پھر آیت نمبر 2 میں فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، فرمایا کہ وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو یعنی بنو نذیر کو پہلے جلا وطنی میں گھروں سے جمع کر کے پھر مدینہ سے شام کی طرف سے نکال دیا۔ اب اس کا جو شان نزول ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ صورت بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ لوگ یہودی تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے تو انہوں نے حضور سے اس شرط پر صلح کی کہ نہ آپ کے ساتھ ہو کر کسی سے لڑیں گے اور نہ آپ سے جنگ کریں گے۔ جب جنگ بدر میں اسلام کی فتح ہوئی تو بنو نذیر نے کہا یہ وہی نبی ہیں جن کی صفت تورات میں ہے۔ پھر جب احد میں مسلمانوں کو ہزیمت کی صورت پیش آئی تو یہ شک میں پڑے اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نیاز مندوں کے ساتھ عداوت کا اظہار کیا اور جو معاہدہ کیا تھا وہ توڑ دیا، اور ان کا ایک سردار کعب بن اشرف یہودی 40 یہودی سواروں کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ پہنچا اور کعبہ معظمہ کے پردے تھام کر قریش کے سرداروں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف معاہدہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم دینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال پر مطلع تھے، اور بنو نذیر سے ایک خیانت اور بھی واقع ہو چکی تھی کہ انہوں نے قلعہ کے اوپر سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر فاسد ارادے سے ایک پتھر گرانے کا قصد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبردار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ تو غز بنو نذیر کے یہودیوں نے خیانت کی اور عہد شکنی کی اور کفار قریش سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عہد کیا، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ بنو نذیر کی طرف روانہ ہوئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ جو تھا وہ 21 روز رہا۔ تو اس درمیان میں کہ منافقین نے یہودیوں سے ہمدردی اور موافقت کے بہت معاہدے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ناکام کیا، یہودیوں کے دلوں میں روب ڈالا اور آخرکار انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جلا وطن ہونا پڑا اور وہ شام، اریحہ اور خیبر کی طرف چلے گئے۔ تو آیا مبارکہ کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے بنو نذیر کے یہودیوں کو مدینہ منورہ میں موجود ان کے گھروں سے ان کے پہلے حشر کا وقت نکالا۔ یہ جلا وطنی ان کا پہلا حشر ہے، اور ان کا دوسرا حشر یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے زمانہ خلافت میں خیبر سے شام کی طرف نکالا۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ جلا وطنی ان کا پہلا حشر ہے۔ آخری حشر روز قیامت کا حشر ہے کہ آگ سب لوگوں کو سرزمین شام کی طرف لے جائے گی اور وہیں ان پر قیامت ہوگی۔ اس کے بعد اہل اسلام سے خطاب فرمایا جاتا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ مدینہ منورہ سے نکلیں گے، کیونکہ وہ قوت و لشکر والے تھے، مضبوط قلعے رکھتے تھے، ان کی تعداد کثیر تھی، جاگیردار اور صاحب مال تھے، تو وہ یہودی سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ تعالیٰ سے بچا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے پاس وہاں آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا اور انہیں اسی بات کی خبر بھی نہیں تھی کہ مسلمان ان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سردار کعب بن اشرف کے قتل سے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، جس کے بعد وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے ویران کرتے اور انہیں جھاڑتے تھے تاکہ جو لکڑی وغیرہ انہیں اچھی معلوم ہو وہ جلا وطنی ہوتے وقت اپنے ساتھ لے جائیں، جبکہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے کفار کے گھر اس طور پر ویران ہوتے ہیں کہ ان کے مکانوں کو جو حصے باقی رہ جاتے تھے انہیں مسلمان گرا دیتے تھے تاکہ جنگ کے لیے میدان صاف ہو جائے۔ تو اے آنکھ رکھنے والے، ان یہودیوں کے طرز عمل اور ان کے انجام سے عبرت حاصل کر، اور جو ان جیسے افعال اور یعنی کہ ان جیسے افعال کرنے سے بچو، فرمایا عبرت حاصل کرو۔ آیت نمبر 3 ہے وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ۔ اور اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی لکھ نہ دی ہوتی تو انہیں دنیا میں اور سخت عذاب دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں بھی دوزخ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ آیت 4 ہے، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید عداوت کی۔ ان کا سرگناہ کعب بن اشرف بدنام گستاخ رسول تھا، اور جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 5 ہے، ارشاد ہوتا ہے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ فلیخزی الفاسقین۔ اے مومنو، یہود بنو نذیر کا محاصرے کے دوران جو کھجور کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا تم نے انہیں ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا، تو یہ سب اللہ ہی کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ وہ نافرمانوں کو ذلیل و رسوا کرے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پہ جو کھجور کے درخت کاٹنے کا حکم آ رہا ہے، اس کی جو شان نزول ہے، یہ جب بنو نذیر اپنے قلعوں میں پناہ گزین ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درخت کاٹ ڈالنے اور انہیں جلا دینے کا حکم دیا۔ تو اس پر دشمنان خدا بہت گھبرائے اور رنجیدہ ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا تمہاری کتاب میں اس کا حکم ہے؟ تو یہ سن کر مسلمان اس بارے میں مختلف ہو گئے، اور بعض نے کہا درخت نہ کاٹو، یہ غنیمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اور بعض نے کہا اس سے کفار کو رسوا کرنا اور انہیں غیظ میں ڈالنا منظور ہے۔ پھر اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ مسلمانوں میں جو درخت کاٹنے والے ہیں ان کا عمل بھی درست ہے، جو کاٹنا نہیں چاہتے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ درختوں کو کاٹنا اور باقی چھوڑ دینا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تھے، اور اجازت دینا اس لیے تھا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ذلیل کرے۔ ما قطعتم من لینۃ۔ اب اس آیت مبارکہ سے ہمیں 2 مسائل معلوم ہو رہے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہی بھیجی جاتی تھی، کیونکہ آج آیت میں بیان کردہ درختوں کو کاٹنے کا اذن الہی قرآن میں کہیں مذکور نہیں، تو یہ اجازت قرآن کے علاوہ وہی میں دی گئی تھی۔ دوسرا، جہاد میں کفار کو مغموم کرنے کے لیے ان کا مال برباد کرنا بھی جائز ہے۔ پھر فرمایا وَمَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جو اموال فے اللہ نے ان سے نکال کر اپنے رسول پر لوٹا دیے تو تم نے نہ تو ان کے حصول پر گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ۔ ہاں، اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ و تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو نذیر کے یہودیوں سے جو غنیمت دلائی، یعنی کہ مال فے جو ہے، غنیمت کا مال جو ہے، تم نے ان پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ، یعنی اللہ اس کے لیے تمہیں کوئی مشقت اور کفت نہیں اٹھانی پڑی تھی، صرف 2 میل کا فاصلہ تھا، سب لوگ پیدل چلے گئے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف گھوڑے پر سوار تھے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس دشمن پر چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر شے پر قادر ہے۔
آگے ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 7 دیکھیے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ جو اموال فے اللہ نے قریظہ، نذیر، فدق، خبیر، ارینا سمیت دیگر بغیر جنگ کے مفتوحہ بستیوں والوں سے نکال کر اپنے رسول پر لوٹائے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لیے، اور معاشرے کے عام یتیموں، محتاجوں، مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ نظام تقسیم اس لیے ہے تاکہ سارا مال صرف تمہارے مالداروں کے درمیان ہی نہ گردش کرتا رہے بلکہ معاشرے کے تمام طبقات میں گردش کرے، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرمائے سو اسے لے لیا کرو، اور جسے تمہیں منع فرمائے سو اس سے رک جایا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم و عطا پر کبھی زبان طعن نہ کھولو، بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس بارے میں جو ہے یہ آیت نمبر 7 جو ہے آپ نے سنی ہے، آگے دیکھیے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ھم الصادقون۔ مذکورہ بالا جو مال فے ہے نادار مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور اپنے اموال اور جائیدادوں سے باہر نکال دیے گئے ہیں، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا و خوشنودی چاہتے ہیں اور اپنے مال و وطن کی قربانی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ہی سچے مومن ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مہاجرین نے گھر، مال، کنبے اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چھوڑے اور اسلام کو قبول کیا، اور تمام شدتوں اور سختیوں کو گوارا کیا جو اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے انہیں پیش آئیں۔ تو ان کی حالتیں یہاں تک پہنچی کہ بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، اور سردیوں میں کپڑا نہ ہونے کے باعث گھڑوں اور غاروں میں گزارا کرتے تھے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقراء مہاجرین مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ملتی ہے ہمیں جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے تنگ دست مہاجرین کے گروہ، تمہیں بشارت ہو قیامت کے دن تم مکمل نور کے ساتھ امیر لوگوں سے نصف دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ نصف دن 500 برس کے برابر ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس آیہ مبارکہ سے للفقراء المہاجرین، یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس سے ہمیں 4 مسئلے معلوم ہو رہے ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان مہاجر مسلمانوں کو فقراء فرمایا جو اپنے اموال مکہ معظمہ میں چھوڑ کر آئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کفار مسلمانوں کے مال پر قبضہ کر لیں تو اس کے مالک ہو جائیں گے۔ دوسرا ہے مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری مدد کے لیے آئے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا ہے، یعنی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا ہمیں اس آیہ مبارکہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد لینا شرک نہیں ہے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کی خلافت برحق ہے، کیونکہ ان خلافتوں کو سارے مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالی عنہم نے حق کہا ہے، اور وہ سب کے سب سچے ہیں۔ آیت نمبر 9 کو سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون۔ یہ مال ان انصار کے لیے بھی ہے جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے ہی شہر مدینہ اور ایمان کو گھر بنا لیا تھا۔ یہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، اور یہ اپنے سینوں میں اس مال کی نسبت کوئی طلب یا تنگی نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے، اور اپنی جانوں پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہی ہو۔ اور جو شخص اپنے نفس کو بخل سے بچا لیا گیا پس وہی لوگ ہی بامراد و کامیاب ہیں۔ انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس اخوت، محبت، اثار کا مظاہرہ کیا
تو تاریخ میں اس کی مثال ملنا انتہائی مشکل ہے۔ تو یہاں پر جو ہے 3 واقعات میں آپ کو سناتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انصار نے عرض کی کہ ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان کھجور کے درخت تقسیم فرما دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا۔ انصار نے مہاجرین سے کہا آپ محنت کی ذمہ داری لے لیں اور ہم آپ کو پھلوں میں شریک کر لیتے ہیں، تو مہاجرین نے کہا ہمیں آپ کی بات منظور ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین میں جاگیریں بخشنے کے لیے انصار کو بلایا، تو انہوں نے عرض کی اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو ہمارے قریشی بھائیوں کے لیے لکھ دیجئے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ نہیں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، تو آپ نے ازواج مطہرات کے پاس کسی کو بھیج کر معلوم کیا لیکن کھانے کی کوئی چیز نہیں ملی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص آج رات اسے مہمان بنائے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ تو انصار میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوتا ہوں، تو وہ اس آدمی کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی زوجہ سے کہا کہ رسول اللہ کا مہمان آیا ہے، لہٰذا تم نے اس سے کوئی چیز بچا کر نہیں رکھنی۔ تو انہوں نے عرض کیا ہمارے پاس تو بچوں کی خوراک کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ فرمایا جب عشاء کا وقت ہو جائے گا تم بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دینا، پھر جب ہم کھانا کھانے بیٹھے تم چراغ جو ہے وہ درست کرنے کے بہانے آ کر اسے بجھا دینا، اگر آج رات ہم بھوکے رہیں تو کوئی بات نہیں۔ تو یہی کیا گیا۔ بیوی بہت زیادہ فرما بردار تھی۔ جب صبح کے وقت وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری کارگزاری کو بہت پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو۔ اب اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جن حضرات کے نفس کو لالچ سے پاک کر دیا گیا وہ حقیقی طور پر کامیاب ہے، اور یہ بھی ہوا کہ نفس کے لالچ جیسی بری عادت ہے، یعنی کہ اس عادت سے بچنا چاہیے۔ بچنا بھی کیا ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو تو وہی اس عادت سے بچ سکتا ہے۔ یہ عادت کس قدر نقصان دہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ظلم کرنے سے ڈرو کیونکہ ظلم قیامت کا اندھیرا ہے، اور نفس کی لالچ سے بچو کیونکہ شح جو ہے یعنی کہ نفس کی لالچ نے تم سے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا کہ اس نے ان کو ناحق قتل کرنے اور حرام کام کرنے پر ابھارا۔ تو میری پیاری بہنوں اس سے یعنی کہ نفس کی لالچ سے بچنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف کے طواف کر رہے تھے اور یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے میرے نفس کی حرص سے بچا، اس سے زائد وہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جب مجھے میرے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا گیا تو نہ میں چوری کروں گا، نہ میں زنا کروں گا، اور نہ ہی میں کوئی گناہ کا کام کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمیں نفس کی حرص اور لالچ سے محفوظ فرمائے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اور ان کے اوصاف بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے۔ انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، تو اسے معلوم ہوا کہ تمام مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا کمال ایمان کی نشانی ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل ایسے پاک کر دیے کہ وہ مہاجر صحابہ کرام سے حسد نہیں کرتے تھے اور ان کے ساتھ محبت اور احسار کا سلوک کرتے تھے۔ آیت نمبر 10 یہاں پر ایک رکوع جو ہے سورہ حشر کا مکمل ہوتا ہے۔ فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اور وہ لوگ بھی جو ان مہاجر انصاروں کے بعد آئے اور عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان لانے میں ہم سے آگے بڑھ گئے اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ اور بغض باقی نہ رکھ۔ اے ہمارے رب بے شک تو بہت شفقت فرمانے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر بھی مہاجر و انصار کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ ایک دوسرے کے لیے اس طریقے سے دعائیں مانگتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون۔
کیا آپ نے منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے ہیں کہ اگر تم یہاں سے نکالے گئے تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ ہی نکل جائیں گے اور ہم تمہارے معاملے میں کبھی بھی کسی ایک کی بھی اطاعت نہیں کریں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور بالضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَا يُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ۔ آیت 12 ہے، اگر وہ کفار یہود مدینہ سے نکال دیے گئے تو یہ منافقین ان کے ساتھ کبھی نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے ان کی مدد کی بھی تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد کہیں سے نہ ہو سکے گی۔ یہ منافقوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ وہ ان کے دل جو ہیں وہ اور ہوتے ہیں اور ان کے عمل اور ہوتے ہیں۔ جو زبانوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں ان کے دل جو ہے اس کے خلاف ہوتے ہیں، بلکہ وہ کرنے والے نہیں، دلوں میں ارادہ کچھ اور رکھتے ہیں۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اے مسلمانوں، بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ تمہارا رعب اور خوف ہے، یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ ہی نہیں رکھتے۔ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ وہ مدینہ کے یہود اور منافقین سب مل کر بھی تم سے جنگ نہ کر سکیں گے سوائے کلا بند شہروں میں یا دیواروں کی آڑ میں۔ ان کی لڑائی ان کے آپس میں ہی سخت ہے، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، حالانکہ ان کے دل باہم متفرق ہیں، یہ اس لیے کہ وہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی کفار کی بات ہے، کفار کے دل ہیں، کفار خود بھی آپس میں ایک نہیں ہیں، ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، متفرق ہیں، اور تمہیں وہ دکھاتے ہیں، تمہیں اتفاق اتحاد نظر آتا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ ان کا حال ان لوگوں جیسا ہے جو ان سے پہلے زمانہ قریب میں ہی اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ چکے ہیں، یعنی بدر میں مشرکین مکہ اور یہود میں سے بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ وغیرہ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ آیت 16 ہے، سورہ حشر پارہ 28۔ منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے، جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ یہاں دوسرا رکوع مکمل ہوتا ہے، 17ویں آیت ہے۔ پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ دونوں دوزخ میں ہوں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور ظالموں کو یہی سزا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن آگے کیا بھیجا ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے کہ محاسبہ اپنا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یعنی اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایک گھڑی غور و فکر کرنا بہت سے ذکر کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا بہت افضل عمل ہے، یہی جو ہے یہ مراقبہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یعنی کہ یہ اپنا حساب لگانا، اپنا محاسبہ کرنا، تدبر کرنا، غور و فکر کرنا کہ میں نے آج کون کون سے اچھے اعمال کیے ہیں اور کون سے میں نے گناہ کے کام کیے ہیں، اس سے تائب ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کیا چاہیے کہ ہر وقت ہم اپنے اخروی معاملات کے بارے میں مراقبہ اور غور و فکر کرتے رہیں۔ مراقبہ کا معنی اور اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراقبہ کا معنی ہے نگہبانی کرنا۔ جس طرح اپنا مال شریک کے حوالے کر کے شرط رکھی جاتی ہے اور وعدے کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی بے خبر ہو کر نہیں بیٹھ رہتا انسان، اسی طرح ہر وقت نفس کی خبرگیری کرتے رہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر تم اس سے غافل ہو گئے تو وہ کاہلی اور خواہشات کو پورا کرنے کے سبب پھر سے سرکش ہو جائے گا۔ تو مراقبہ کی حقیقت کیا یہی ہے کہ بندہ اس بات پر کامل یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر فعل اور ہر خیال سے واقف ہے،
اور اس سے کسی بات کا کوئی پہلو پوشیدہ نہیں ہے۔ لوگ اگر صرف اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن دونوں کو دیکھتا ہے۔ تو جس نے یہ بات سمجھ لی اور اگر یہ آگہی اس کے دل پر غالب آ گئی تو اس کا ظاہر و باطن زیور ادب سے آراستہ ہو جائے گا۔ انسان اگر اس بات پر یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن سے واقف نہیں ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر اس پر ایمان لایا پھر اس کی مخالفت کی تو بڑا دلیر اور بے شرم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ جنت اور دوزخ کے تذکرے پر آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر روتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اگر قبر والے نے اس سے نجات پا لی تو بعد یعنی قیامت کا معاملہ آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر کوئی نہیں دیکھا۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے تو ہم قبر کے عذاب اور آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ تو لہٰذا اپنا محاسبہ کرنا شروع کریں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھلا بیٹھے، پھر اللہ نے ان کی جانوں کو ہی ان سے بھلا دیا کہ وہ اپنی جانوں کے لیے ہی کچھ بھلائی آگے بھیج دیتے، وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ سے ہمیں 4 باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حقوق یاد نہ رہے، جیسے یہودی اور عیسائی وغیرہ، تو ان جیسا ہونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس بات ہمیں مل رہی ہے کہ اسلام کے سوا کسی اور دین میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا قابل قبول نہیں، کیونکہ وہ کفار اپنے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، لیکن ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ تیسری بات ہمیں اس آیت مبارکہ سے یہ مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اس بات کی کبھی فکر نہیں ہوتی کہ وہ دنیا میں کیوں آیا اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آخرت کی فکر نہ ہونا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ فرمایا آیت نمبر 20 میں، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون۔ اہل دوزخ اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے، اہل جنت ہی کامیاب و کامراں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اہل جنت میں شمار فرمائے، ہمارے اعمال ایسے ہو جائے کہ اللہ پاک اپنے رحم و فضل و کرم سے ہمیں بخش دے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو اے مخاطب تو اسے دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا، پھٹ کر پاش پاش ہو جاتا۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ کتنا پیارا اس پاک کلام کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اتارنے سے مراد اس کلام کو اس کی عظمت کے ظہور کے ساتھ اتارنا مراد ہے۔ یعنی اگر ہم قرآن مجید کو اس کی عظمت ظاہر کرتے ہوئے پہاڑ پر اتارتے تو اس کی وہ تاب نہ لاتا اور پھٹ جاتا۔ اب اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب، جو قلب مبارک ہے، آپ کا جو دل ہے، پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے، قوی ہے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اسرار الہیہ سے واقفیت کامل طریقے سے حاصل ہونے کے باوجود آپ اپنے مقام پر قائم ہیں۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 22 دیکھیے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہی بے حد رحمت فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے پہلی جو آیت مبارکہ تھی اس میں قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی، اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنی عظمت و شان بیان فرما رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ ظاہر اور پوشیدہ، موجود اور معدوم سب کو جانتا ہے، وہ بڑا مہربان ہے، رحمت فرمانے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حقیقی بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے سالم و سلامتی دینے والا ہے،
امن و امان دینے والا اور معجزات کے ذریعے رسولوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، محافظ و نگہبان ہے، غلبہ و عزت والا، زبردست عظمت والا ہے، سلطنت و کبریائی والا ہے۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب دیکھو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ 10 جو ہیں اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسری صفت ہے ملک و حکومت کا حقیقی مالک ہے، تمام موجودات اس کے ملک اور حکومت کے تحت ہیں، اور اس کا مالک ہونا اور اس کی سلطنت دائمی ہے جسے کوئی زوال نہیں ہے۔ تیسری صفت بیان کی گئی ہے کہ ہر عیب سے اور تمام برائیوں سے نہایت پاک اور منزہ ہے۔ چوتھی صفت ہے کہ اپنی مخلوق کو آفتوں اور نقصانات سے سلامتی دینے والا ہے۔ پانچویں صفت یہ بیان کی گئی کہ اپنے فرمانبردار بندوں کو اپنے عذاب سے امن بخشنے والا ہے۔ چھٹی اس کی یہ صفت ہے کہ ہر چیز پر نگہبان اور اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ ساتویں صفت یہ بیان کی گئی کہ ایسی عزت والا ہے جس کی مثال نہیں مل سکتی، اور ایسے غلبے والا ہے کہ اس پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ بے شک نویں اور آٹھویں صفت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اپنی ذات اور تمام صفات میں عظمت اور بڑائی والا ہے، اور اپنی بڑائی کا اظہار کرنا اس کے لیے شایع اور لائق ہے، کیونکہ اس کا ہر کمال عظیم ہے اور ہر صفت عالی ہے، جبکہ مخلوق میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ تکبر یعنی اپنی بڑائی کا اظہار کرے، بلکہ بندے کے لیے شایع یہ ہے کہ وہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے۔ اور 10ویں صفت اس آیہ مبارکہ میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ ارشاد ہوتا ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیہ مبارکہ ہے۔ وہی ہے اللہ جو پیدا فرمانے والا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا یعنی ایجاد فرمانے والا ہے، صورت عطا فرمانے والا ہے۔ الغرض سب اچھے نام اسی کے ہیں، اسی کے لیے وہ سب چیزیں تسبیح کرتی ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ بڑی عزت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، هو اللہ الخالق، یہی یعنی وہی اللہ جس کی شان یہ ہے کہ وہ بنانے والا، عدم سے وجود میں لانے والا، ہر ایک کو جیسی چاہے ویسی صورت دینے والا، سب اچھے نام اسی کے جو اس کی بلند صفات پر دلالت کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز تمام عیوب و نقائص سے اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی حقیقی طور پر عزت والا، حکمت والا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس سورہ مبارکہ کے شروع میں جب میں نے اس کا انٹروڈکشن دیا ہے، اس میں نے سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی فضائل بیان کیے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والوں کو جو فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ 70,000 فرشتے جو ہیں اللہ پاک کی ذات ان کے لیے مقرر فرماتی ہے، جو شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اگر اسی دن اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بخش دیا جاتا ہے۔ شہادت کا رتبہ اگر پانا ہے تو فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اس سورہ سورہ حشر کی آخری جو 3 آیات ہیں اس طریقے سے پڑھ لیا کریں کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، آگے سے پھر هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ یہ تینوں آیتیں جو ہیں سورہ حشر کی، ان کو پڑھ لیا کریں مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد۔ یعنی کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہا اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت کی، تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر کرتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر اسی دن اس کا انتقال کر جائے تو شہید کی موت مرے گا، اور جو شخص شام کے وقت سے پڑھے گا تو اس کا بھی یہی مرتبہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان آیات بینات پر جن پر ہم نے غور و فکر کیا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔